خواتین و حضرات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک طویل عرصے سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی شرح طلاق اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف نوعیت کے مسائل کا تجزیہ کر رہے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں ایک مسئلے کا تذکرہ آج جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بیوی کی جانب سے شوہر کے خلاف ماہانہ خرچے کا کلیم، جس کو ہم مینٹیننس کلیم بھی کہتے ہیں، جو اس کا ذاتی مینٹیننس ہوتا ہے، بچوں کی مینٹیننس کی بات نہیں کر رہا میں۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے عمومی طور پر کہ جب خواتین جو ہے وہ عدالت میں جاتی ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا، اس کے بعد سے وہ عدالت میں خرچے کے لیے جاتی ہیں، تو وہ جہاں کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کلیم ڈال دیتی ہیں کہ جی مجھے 1 سال سے یا 2 سال سے جو ہے میرے شوہر نے تو کوئی خرچہ دیا ہی نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ بغیر خرچے کی اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، تو لہٰذا مجھ سے اس کے خلاف جو ہے وہ 20,000 روپے ماہانہ، 25,000 روپے ماہانہ کر کے جو ہے وہ مہینوں کے ضربے دے کے 10 مہینے کے ساتھ، 24 مہینے کے ساتھ، 12 مہینوں کے ساتھ جو ضربے دے کے اتنا میرا جو خرچہ بنتا ہے وہ مجھے اسے لے کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماہانہ خرچہ ہے، جو بھی شخص جو کہ عورت کوئی اس کے نکاح میں ہے تو اس عورت کا یہ حق ہے کہ شرعی اور قانونی حق ہے کہ وہ اس کو ماہانہ خرچہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نہیں دے رہا تو اس عورت کو کلیم جو ہے مانگنا بھی اس کا حق ہے، لیکن پرابلم یہاں پر آ رہا ہے کہ جب ایسی عورتیں جو کہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں جا کے اپنے شوہر کے خلاف مینٹیننس کیسز کے اندر، وہ پھر مرد کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہم نے اپنے والدین کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے، اور اب ہم بھی اسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو خرچہ دیتے ہوئے کوئی چیک بک سے چیک تو کاٹ کے دیتا نہیں ہے، وہ کیش اپنی جیب سے نکال کے اس کو دے دیتا ہے، اور بیوی تاکہ اپنی ضرورت پوری کرے اس سے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو ایسا شخص جو ہے وہ کوئی بھی اپنا فائنینشیل جو بھی ٹرانزیکشن اس نے کی ہیں، جو خرچے اس نے دیے ہیں، چونکہ وہ کیش کی ٹرانزیکشن ہے، وہ اسے عدالت میں ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اس مسئلے کا حل تو بھیا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا علاج ضرور ہے۔ علاج یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی کو کوئی بھی ماہانہ خرچہ دے رہے ہیں، جتنا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا کوئی نہ کوئی پارشل اماؤنٹ جو ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے دیں، جو کہ اماؤنٹ ہر مہینے بیوی کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ذاتی بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، مائکرو فائنانس بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، جائز کیش ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ آپ کے پاس ایک پروف رہے کہ آپ ایک اچھا شوہر ہیں ہونے کی حیثیت سے جو ہے اپنے اخراجات بیوی کا جو ہے وہ خرچہ ہر مہینے پابندی سے دے رہے تھے۔ مثال تو اگر آپ 60,000 مہینے کا خرچہ اپنی بیوی کو دیتے ہیں تو 15,000 روپے کی ٹرانزیکشن آپ بینکنگ چینل سے بھی کرتے ہیں، اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ اور یہ ایک اصولی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت بیوی جو ہے آپ کو اعتراض اٹھاتی ہے اس معاملے کے اوپر کہ جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی ٹرسٹ آپ نہیں کر رہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے بھی ذہن کے کسی خانے میں اس میں فلم چل رہی ہے کہ اس نے بھی جو ہے نہ کبھی زندگی کے حصے میں آپ کو جا کے دا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اصول والا آدمی ہوگا اسے تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ اعتراض بنتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جو افراد جو ہے اپنی بیویوں کو زیادہ خرچہ دیتے ہیں، ان کو بھی میں بتا دوں کہ میں ان کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے اس کی فائنینشیل جو ٹرانزیکشن ہے وہ بینک کے ذریعے کریں۔ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جو ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے، جو عدالتوں کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ جب بھی خواتین جو ہیں طلاق کے معاملات میں اپنے ایکس ہسبینڈس کے خلاف جو ہے وہ فائنینشیل کلیمز کے لیے جاتی ہیں، تو پاکستان کی زیادہ تر خواتین وہاں جا کے جھوٹ بولتی ہیں دعووں کے اندر، خاص طور پہ اس مرد کی آمدن کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 50,000 روپے ماہانہ کماتا تھا تو یہ 2-2.5 لاکھ روپے بتائیں گی وہاں جا کے کہ جی یہ تو 2-2.5 لاکھ روپے کماتا ہے، مجھے 50,000 روپے خرچہ لے کے دیں۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے ان عورتوں کی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عدالت تو ہمیں پیسے دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے جا کے کلیم ٹھوک دینا ہے، تو چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ریلیشن شپ تو تباہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی دہاڑی بھی لگا لیں۔ تو یہ ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو جو ڈیٹا بتا رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر عورتیں جا کے جھوٹ بولتی ہیں عدالتوں میں۔ تو وہ کیا کرے گی کہ مینٹیننس تو چلو آپ نے دی ہے بینکنگ چینل کے ذریعے، اور لاکھ روپیہ ہر مہینے اس کو آپ دیتے تھے، وہ عزت خرچے میں ڈال دے گی، آپ کو یہ نان نفقے میں استعمال کر لے گی۔ وہ کیا کہہ کے دعوے میں لکھے گی، وہ کہے گی یہ 1 لاکھ روپے مہینے کا مجھے خرچہ دیتا رہا ہے پہلے بھی، اور اس کے لیے یہ اماؤنٹ دینا آسان ہے کیونکہ یہ پہلے بھی دیتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ابھی بھی جو ہے آپ 1 لاکھ روپے کی ڈگری فرما دیں 1 لاکھ روپے مہینے کے حساب سے، اور جج جو ہے وہ فوری طور پر کیا چیز دیکھے گا کہ جناب اس بندے کے پاس پیسے ہیں، 1 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ دیتا رہا ہے،
تو چلو ابھی بھی ₹1,00,000 نہیں صحیح تو 50,000 کا کلیم میں اس کو ٹھوک دیتا ہوں, یہ دے دے گا, یہ دے سکتا ہے, 50 کا نہیں 40 کا ٹھوک دیتا ہوں. تو مرد کو جو اور بھی فائنینشیل برڈنس جو ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جہیز کے جھوٹے کلیم کرنے کی بھی پاکستان کی لاء نے جو ہے عورت کو کھلی آزادی دی ہے, اور وہ کر رہی ہیں, اس سے اچھے خاصے پیسے بنا رہی ہیں اس کام سے بھی. تو وہ یہاں کے اوپر بھی مرد کے اوپر ہی یہ فائنینشیل برڈن آئے گا. تو یہ ساری کی ساری جو احتیاط جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے. سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ نے آج شادی کی ہے, کوئی پتہ نہیں وہ بیوی جو ہے ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے, اس کی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ نہ چھوڑے, آپ اسے چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک عورت سے شادی کی تو ساری عمر اس کے ساتھ ہی گزارنی. ہو سکتا ہے آپ ایک اور شادی کر لیں, 2 اور شادیاں کر لیں, وقت تک کچھ نہیں پتا ہوتا. تو پہلے دن سے جو آپ اصول اپنائیں گے وہ زندگی میں کام آئے گا. اگر آپ اصول نہیں اپنائیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا. اب یہاں پر جو حضرات کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, بینکنگ چینل کو یوٹیلائز کرنے کی, یہ میاں بیوی کا ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس میں اعتبار نہیں تو کچھ نہیں, یہ سارے جو ہے نا وہ موٹیویشنل سپیکرز کے دھندے ہیں. آپ نے ان کو فالو کرنا ضرور کریں. میں تو کروں گا قانونی اور اصول کی بات, ٹھیک ہے, کیونکہ جو میرے سامنے لوگوں کی کیس سٹڈیز آ رہی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میں نے آپ کو ایک احتیاط بتا دی ہے. اگر آپ اس احتیاط کو کریں گے تو زندگی میں کسی بڑے نقصان سے, اگر کوئی ناہمواری آتی ہے آپ کے ریلیشن شپ میں, تو آپ اس بڑے نقصان سے جو ہے بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو میرے بھائی آپ سے پہلے بھی جتنے حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے کلیمز کے لیے بڑے کلیمز جو عدالت نے ان کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں, فائنینشیل کلیمز کے لیے وہ عدالتوں میں اپیلوں میں خوار ہو رہے ہیں, تو وہ سارے بھی یہی سوچتے تھے کہ یہ تو ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے, تو میری بیوی تو دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے, مطلب میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی وہ. تو یہاں اب لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ 3-4 سال جس کا ریلیشن شپ چلا ہے وہ جا کے اور بڑے آرام سے 1 سال کا کلیم ڈال دیتی ہے کہ جی مجھے تو 1 سال سے کوئی خرچہ دیا ہی نہیں اس نے, آپ مجھے 1 سال کے پیسے لے کے دیں. اور اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں کہ 20 سال جن عورتوں کا ریلیشن شپ چلا ہے ان کے بھی دماغوں میں پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ وہ بھی جا کے جو ہے وہ اس فارمولے کو استعمال کر رہی ہیں پورے اچھے طریقے سے. تو باقی آپ کی مرضی ہے, آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو یہ آپ ہی کا فائدہ ہے اس کے اندر.